बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो इंतखाबी सर्वेज ने नून लीग को अपनी असल औकात दिखा दी। आप कह सकते हैं कि ख्वाबों के महल उजड़ गए और नून लीग के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है इन दोनों इंतखाबी सर्वेज के नताइज। संभालो अपनी मकबूलियत। दोनाली बंदूक ने भी नून लीग को उनकी असलियत दिखा दी, असल औकात दिखा दी। दोनाली बंदूक कौन है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ आइंदा जो सियासी मंजरनामा बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें सदर पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये अहम किरदार हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दो अहम तरीन इंतखाबी सर्वेज के बाद दोनाली बंदूक के दावे पर भी जाएंगे, जिससे आइंदा का जो मंजरनामा है वो आपको बआसानी समझ आ जाएगा। एक सर्वे डॉन अखबार ने किया और डॉन अखबार का सर्वे बड़ा स्पेसिफिक था, बड़ा टू द पॉइंट था। जो डॉन न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनसे ये सर्वे लिया गया और इस सर्वे के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर की गई, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जो सवाल लोगों से पूछा गया वो ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी, मीडिया कितने फीसद लोग देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया और कितने फीसद लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एतबार है। तो तकरीबन 45% लोग ऐसे हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर कोई एतबार नहीं है और उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया देखना छोड़ दिया। 30% जो लोग हैं उनको पार्शली एतबार है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो कभी कभार देख लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं करते इंफॉर्मेशन के हवाले से। सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है। इससे आप मेन स्ट्रीम मीडिया की साख का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके बल पर, जिसके सहारे पर नून लीग अपनी तमाम तर इंतखाबी मुहिम और अपना इलेक्शन का बयानिया तश्कील देने में मसरूफ़ है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैसेज भेजे जाते हैं और अपने गोइबल्स को एक्टिव किया जाता है कि आप आगे आए, आप आकर दिफा करें नून लीग का, आप नून लीग के लिए बयानिया तश्कील दें। तो ये टोटल औकात है मेन स्ट्रीम मीडिया की। अब जो 79% लोग हैं, 89% लोग, जिनका ये कहना था कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और 89% लोगों का इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से, उनकी परफॉर्मेंस से एतमाद उठ गया और वो मुतमिन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से। अब जो पार्टीज का सर्वे है, तीन पार्टीज के हवाले से सवाल किया गया, पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। 67.3% लोगों ने, करीबन ये दो तिहाई अक्सरियत बनती है, उनका ये कहना था कि हम पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देंगे और जो हमारी जो पहली चॉइस होगी, पहली और आखिरी चॉइस, वो पीटीआई और इमरान खान ही होंगे। 16.3% लोगों का ये कहना था कि हम नून लीग को वोट देंगे और 9.3% पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। ये डॉन अखबार का सर्वे है जो मैंने आपके सामने रखा। और एक कामरान साहब है, ये भी दोनाली बंदूक है और ये भी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और विकेट के दोनों अतराफ की तर्जुमानी करते हैं। इन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है और अक्सर ये हलक फाड़ के वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाते हुए नजर आते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात तनाव का शिकार है, इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए, शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक होगी, इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। इसी तरह के बेसुरूपी कह लें कि बातों के पीछे लगकर ये इनका पूरा फोकस ये है कि किसी तरह पाकिस्तान में जमहूरी और आइनी और सियासी अमल ये आगे ना बढ़े। इन्होंने भी एक सर्वे करवाया और ट्विटर का ये सर्वे था और इनके सर्वे में तकरीबन 3,62,000 वोट कास्ट हुए। अच्छा खासा नंबर बनता है किसी भी सोशल मीडिया सर्वे का। और इन्होंने दो ऑप्शंस दिए, बल्कि तीन ऑप्शंस दिए, सियासी जमातों के ऑप्शंस दो थे, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार या मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, और तीसरा ऑप्शन था बायकॉट। अब जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के लिए जितने लोगों ने वोट दिया उनकी तादाद बनती है 66%। 32% का ये कहना था कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। इसी तरह सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों का ये कहना था कि हम इलेक्शन का बायकॉट करेंगे। अब ये दो इंतखाबी सर्वेज आपके सामने हैं। खबर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ
کہ نواز شریف کو یہ بتا دیا گیا، ان کو یہ پیغام دے دیا گیا، ان کو یہ ریلائز کروا دیا گیا ہے، میسج بھیج دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے ہم جو کر سکتے تھے وہ سب کچھ ہم نے کیا، پاکستان واپس آیا، آپ کے مقدمات ختم کیے گئے، آپ کی نااہلی ختم کی گئی، آپ کی راہ میں پھول بچھائے گئے، آپ کو پروٹوکول دیا گیا، وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا، ساری بیوروکریسی لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی، جن ججز کا آپ نے استعفیٰ مانگا وہ تھال میں رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس سب کے باوجود جیسے نون لیگ کہتی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ دوسری طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ساڈی ان بس ہو گئی ہے، ووٹ آپ نے خود لینا ہے، اتنا زیادہ ہم آگے بڑھ کر نہیں کر سکتے کہ بلہ بھی آپ سے پی ٹی آئی سے واپس لے لیا، بلہ بھی چھین لیا، عمران خان کو بھی جیل میں ڈال دیا، عمران خان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، 200 مقدمات بھی بنا دیے، آئی پی پی بھی بنا دی، پارٹی بھی توڑ دی۔ اس سب کے باوجود آپ کی کل اوقات یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف پاکستان واپس آئے، 21 اکتوبر کے بعد خانے وال میں جلسہ کیا، اور خانے وال کے جلسے کے بعد وہ کل دوبارہ نمودار ہوئے مانسیرا میں ایک مرتبہ پھر مختصر سی تقریر کی۔ اس تقریر کے اندر کوئی منشور نہیں تھا، اس تقریر کے اندر کوئی کارکردگی کا ذکر نہیں تھا، اس تقریر کے اندر کوئی آئندہ کا جو سیاسی، معاشی، سماجی لائحہ عمل نہیں تھا، لے دے کے وہی پرانا رونا دھونا، مجھے کیوں نکالا، 5 ججز اگر نہ ہوتے تو شاید میں کوئی شکتیمان بن چکا ہوتا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس کوئی انتخابی بیانیہ نہیں ہے۔ انتخابی بیانیہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ انتخابات کے لیے ایک سیاسی جماعت کی روح ہوتی ہے انتخابی بیانیہ، وہ ابھی تک تشکیل نہیں پایا جا سکا، اور مسلم لیگ نون کے پاس کوئی منشور نہیں ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ حکومت ہم کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر آپ کی پوزیشن بہت کمزور ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ہماری رپورٹس کے مطابق، ہمارے سرویز کے مطابق آپ قومی اسمبلی کی 35 نشستوں سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اب یہ میں آپ کو بڑے کریڈیبل خبر شیئر کر رہا ہوں کہ یہ میسج باقاعدہ نواز شریف کو بھیج دیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو کہہ لیں کہ دو نالی بندوق ایک اور ہے، فیصل واوڈا صاحب کسی سے ڈھکی چھپی یہ بات نہیں ہے کہ ان کے تعلقات جہاں تک ہیں اور جس کی وہ ترجمانی کرتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے۔ فیصل واوڈا صاحب نے کل کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون پورا زور لگا لے، آئی پی پی اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو بھی شامل کر لے تو قومی اسمبلی کی 80 نشستوں سے زیادہ نون لیگ حاصل نہیں کر سکتی۔ اور انتخابات کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو میں ایک جہاز سے تشبیہ دیتا ہوں، اور جہاز کے 2 انجن ہیں، ایک انجن سٹارٹ ہو چکا ہے، دوسرے انجن کا کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ سٹارٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ جو منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کو نہیں لگتا کہ نواز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اب یہ دونالی بندوق نے بھی مہر ثبت کر دی ہے ان کی کل اوقات پر۔ اب آپ تھوڑا سا جوڑ توڑ کی طرف آئیں، نمبر گیم کی طرف آئیں، چلیں 35 نشستیں، میری خبر یہ ہے کہ نون لیگ کو 35 نشستوں کی چتاونی دی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ 35 سے زیادہ آپ قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں فیصل واوڈا صاحب کی بات پر ہی کہ میکسیمم پورا زور لگا کر 80 نشستیں حاصل کرے گی مسلم لیگ نون۔ پیپلز پارٹی جس کی کل اوقات تمام تر انتخابی سرویز میں 9% سے زیادہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کہاں سے 120 نشستیں قومی اسمبلی کی حاصل کرے گی؟ اگر نون لیگ 80 نشستیں لیتی ہے تو پیپلز پارٹی کی جو گراؤنڈ کے اوپر پوزیشن ہے اس سے میکسیمم جو نمبر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ 55 سے 60 کے درمیان، اس سے زیادہ پیپلز پارٹی کی اوقات بھی نہیں ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کا نمبر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، تمام تر انتخابی سرویز لیول پلینگ فیلڈ بھی چھین لیں، پی ٹی آئی کے امیدواروں کے گھروں پہ چھاپے بھی مارے، ان کو ہراساں بھی کریں، آخری وقت میں ان کو دستبردار بھی کروائیں، ان کو مارے پیٹے بھی، ان کو اغوا بھی کریں، اغوا برائے بیان بھی کروائیں، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے آزاد جیتنے والوں کو اٹھا کر آئی پی پی یا نون لیگ کی جھولی میں بھی ڈال دیں
تو بھی نمبر گیم آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کم از کم ایک قومی اسمبلی کی 130 نشستیں بآسانی جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہوگا کیا، جس وقت انتخابات ہو جائیں گے، ایک مولک پارلیمنٹ وجود تشکیل پا جائے گی، کسی کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہوگی، اور حکومت سازی کے لیے صدر پاکستان سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں گے کہ آئیں پارلیمنٹ کا سیشن بلائیں اور اپنا وزیر اعظم منتخب کروائیں، اپنی اپنی پاور، اپنا اپنا نمبر شو کریں۔ لیکن کسی بھی جماعت کے پاس واضح اکثریت نہ ہونے کی صورت میں آئین پاکستان صدر پاکستان کو، جو کہ ایک آئینی منصب ہے، جو کہ ایک آئینی دفتر ہے، ایک اختیار دیتا ہے 58(2) آئین کی شک 58(2), جس کے تحت اگر کوئی بھی جماعت اپنی میجورٹی کو شو نہ کر سکے تو صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں اور دوبارہ انتخابات کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بہرحال آپ لوگوں کے سامنے کچھ حقائق، کچھ سرویز، کچھ اعداد و شمار میں نے آپ رکھے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔